ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ انسان جب تک بے خبری کی دنیا میں رہتا ہے وہ خوش رہتا ہے۔ جیسے ہی اسے حقیقت پتہ چلتی ہے اس پر ذمہ داریوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ آج جان بھی نہیں سکتے کہ زندگی مزید تنگ ہو جاتی ہے۔ ہماری زندگی کی کہانی نے جب آگہی کا سفر کیا تو اپنے ساتھ بہت کچھ بہا کر لے گیا۔ شعور اور آگہی مجھے دبوچ لینے کو طاق لگائے بیٹھے تھے۔ شعور نے جوں جوں مجھے اپنی جانب کھینچا، امتحان پر امتحان مجھے نچوڑ کر رکھ گئے۔ میرے اندر کا زندہ دل مرد تو مر ہی گیا تھا۔ کچھ امتحان زندگی کے تھے تو کچھ امتحان دل نے لیے، پر بھلا دل پر بھی کسی کا زور چلا ہے؟ اپنی محبت کے ساتھ میں نے سارے رنگ دیکھے اور اس کے بعد زندگی نے وہ دھنک رنگ دوبارہ نہیں دکھائے جن میں رنگین ہو کر تم اور میں ساتھ ساتھ ہنستے، ساتھ ساتھ کھیلتے تھے۔ میری ماں بھگوڑی تھی جو گھر سے بھاگی پھر واپس آ گئی تھی، اپنے ماں باپ کی اکلوتی تھی۔ انہوں نے بڑے چاو سے ان کا رشتہ طے کیا تھا۔ ان کی شادی کے دن وہ اپنی یونیورسٹی کے لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ یہ خبر محلے میں بھی پھیل گئی تھی۔ انہیں کیا پتا تھا کہ ان کی زندگی اس کے بعد مزید تنگ ہو جائے گی۔ میری ماں نے گھر سے بھاگ کر جو اپنے کردار پر سوال اٹھائے تھے اس کا سوال میری بہن کو دینا پڑا تھا۔ اماں نے ابا سے پہلے کسی سے محبت کی تھی، وہ اپنے ماں باپ تک سے تعلق توڑ دیا۔ یہ سب کچھ انہوں نے کس کے لیے کیا؟ ایک بزرگ انسان کے لیے جن کو یہ پرواہ نہیں تھی کہ لوگ کیا کہیں گے۔ وہ شعلے سلگاتی نگاہوں سے بہتی تپتی آنسوں کی قطار کو اپنی ہتھیلیوں سے صاف کرتے اپنی محبت کی بھیک مانگ رہی تھی، لیکن وہ انہیں بار بار واپس جانے کا کہہ رہا تھا، جبکہ اماں جانتی تھی کہ واپسی کا صاف مطلب ہے اپنے باپ اور ماں سے جوتے کھانا۔ ان کو تو بارات بھی جا چکی ہوگی، اب ان کا کون ہاتھ تھامے گا؟ وہ زار و قطار رو رہی تھی۔ وہ تو ظالم کے پاؤں تک پڑ گئی تھی، لیکن وہ بھلا دل لگی تو کر سکتا تھا، لیکن شادی تو خاندان میں ہی کرنی تھی۔ جب ان کی ظالم محبت نے یہ کہہ کر جان چھڑا لی کہ یہ سب کرنے کو کیا میں نے کہا تھا؟ نہیں نا، یہ سب تم نے اپنی مرضی سے کیا ہے، تو اب ان تمام تر باتوں کے لیے میرا گریبان کیوں کر جکڑ رکھا ہے تم نے؟ بالآخر وہ تو ہر بات سے اپنا دامن چھڑاتے اسے متنفر نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ اماں جو اپنے والدین کے گھر اپنی شادی سے بھاگ کر آئی تھی وہ بے سہارا ہو گئی۔ واپس گھر آئی تو لوگ باتیں بنانے لگے۔ نانی اور نانا نے بھی گالیاں دی کہ تو نے ہماری آزادی کا یہ بدلہ دیا، اس سے اچھا تو تجھے مار دیتے، کسی کے ساتھ منہ کالا کروا کر آئی ہے۔ اماں صفائی دیتی رہیں کہ جیسے گئی تھی ویسے ہی آئی ہوں، لیکن نانا کو تو کچھ اثر نہ ہوا۔ کہتا ہے اس سے اماں نے منت کی ہے کہ تم اس قدر بے حس کیسے ہو سکتے ہو یار، تم جانتے ہو کہ یہ سب میں نے تمہاری خاطر کیا ہے، صرف اور صرف تمہیں پانے کے لیے کیا ہے۔ تمہاری محبت میں اندھی ہو چکی تھی میں، اسی لیے اندھا دھند چلتے چلتے دیکھو آج میں کہاں پہنچ گئی ہوں۔ کیا تمہیں مجھ سے ذرا برابر بھی محبت نہیں ہے؟ یہ وقتی محبت ہوتی ہے۔ کاش وہ اس قدم کو اٹھانے سے پہلے سوچتی کہ ان کی بیٹی تک کو یہ تانے ملیں گے۔ وہ واپس گھر آ گئی، ان کی بارات جا چکی تھی، ماں باپ رسوا ہو گئے تھے۔ اماں نے بہت معافی مانگی، بالآخر گھر کی عزت کو لوگوں کی باتوں سے بچانے کے لیے گھر کے ڈرائیور سے نکاح کر دیا، جو ایک نمبر کا نشئی اور چور تھا۔ ابا کی نیت پر ہمیشہ کھوٹ ہی رہا۔ وہ نکاح کر کے اپنے چھوٹے سے گھر لے آیا۔ ابا کی عمر اماں سے 20 سال زیادہ تھی، لیکن بھلا اس فرق کو کس نے نوٹ کرنا تھا؟ ابا بقول انہوں نے تو یہ بھی احسان کیا کہ جو اماں کو اپنا لیا، ورنہ اس جیسی لڑکی سے بھلا کون شادی کرتا؟ وہ روز باہر جاتے، تالا لگا کر جاتے تھے، واپس آتے تو پہلے اماں کو مارتے، بھوکا بٹھا کر رکھتے تھے۔ پھر آپا کی پیدائش ہوئی تو وہ بہت برسے کہ دیکھو بیٹی پیدا کر دی ہے۔ آپا بیچاری تو سہم جاتی تھی، جب ابا کے سامنے آتی تھی ابا ایک لگا دیا کرتے تھے، کبھی پیار سے بات نہیں کی تھی۔ وہ ابا سے ڈرنے لگی تھی، ان کے آتے ہی چھپ جاتی تھی۔ 4 سال بعد میری آمد ہوئی۔ باپ کہتا ہے یہ میرا بیٹا بنے گا۔ اماں نہیں چاہتی تھی کہ میں بھی بڑا ہو کر ان جیسا بنوں۔ آپا بہت خوبصورت تھی، انہیں جو دیکھتا دیکھتا ہی رہ جاتا۔ وہ بچی تھی تب بھی اماں ڈرتی رہتی تھی کہ ابا سارے کام کے لیے باجی کو بھیجتے تھے۔ خیر دن گزرے، ابا اور اماں کی شادی چل رہی تھی، مجھے اماں کے پاس جانا تھا۔ ایک دن آپا زور زور سے دعائیاں دینے لگی، وہ اسکول جانے لگی، دیر تک اسکول سے واپس نہ آئی۔ تو میں خدا کا واسطہ ہے دیکھو مجھے چھوڑ دو، میری عزت کو پامال نہ کرو۔ ان درندوں کے سامنے آپا نے درخواست کی۔ خالی گلی میں اس معصوم کو اکیلے اسکول سے گھر آتے دیکھ ان شیطانوں نے پکڑ لیا۔ اس نے آپا کے رخسار پر زوردار تماچا جڑ دیا، بڑی بڑی گالیاں بکنے لگا۔ روز نہ جانے کتنی بنتے حوا کی عزت پامال ہو جاتی ہے، کتنوں کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں، کتنے ہی لوگ حرام موت کو گلے لگا لیتے ہیں۔ ان درندوں کو ذرا بھی ترس نہ آیا۔ وہ مسلسل سندس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے بے رحمی سے تھپڑ مارتے رہے۔ اس کی آواز کو دبا دیا گیا۔ یوں بڑی بے رحمی سے ان تینوں درندوں نے اس ننھی بچی کو، اس ننھی کلی کو
زیادتی کا نشانہ بنایا، اس کی عزت کو پامال کیا گیا، وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ اماں پریشانی سے ساری دوپہر انتظار کرتی رہی۔ شام کو وہ اپنی عزت لٹا کر گھر آ گئی تھی۔ داخل ہوتے اونچا اونچا رونے لگی۔ اس کو دیکھ کر شرم سے میں نے نظریں پھیر لی۔ اماں کی بیٹی کا مقدر ایسا نکلا تھا، انہوں نے جو تانے سنے تھے وہ سب ہو گئے تھے۔ ابھی فقط وہ 6 سال کی تھی، اسے کیا پتا تھا کہ آگے کتنی زندگی پڑی ہے۔ اماں اس سے معافی مانگتی کہ میری بیٹی مجھے معاف کر دو، میرے گناہوں کی سزا تجھے مل رہی ہے، میں تیری گناہ گار ہوں، میں بد کردار ہوں، میرے اعمال کی سزا تجھے دی گئی ہے۔ سندس روتے بلکتے پچھتاوے، دکھ، اذیت اور پشیمانی کے احساس سے مغلوب، اس کی سسکیوں نے آخر چیخوں کا روپ دھار لیا۔ اس کی چیخوں سے پورا تھانہ گونج اٹھا، دل کانپ سا گیا تھا۔ جو سہ رہا تھا اس پر کیا گزر رہی ہوگی۔ اماں نے اس چیختی چلاتی خود کو مارتی سندس کو خالی نگاہوں سے دیکھا۔ انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ سندس اس حد تک جا سکتی ہے۔ ابا نے تو سندس کا گلا دبا کر مار ہی دینا تھا، ابھی وہ اپنے نشے سے نکلے ہی نہیں تھے۔ اس کو کافی دیر بعد ہوش آیا تو اس نے اپنے آپ پر قابو پاتے ہوئے اماں کی طرف دیکھنے لگی، ہاتھ جوڑنے لگی، کہتی ہے ماں مجھے زہر دے دو، مجھ سے زندہ نہیں رہا جائے گا۔ اپنے بال نوچتی تھی، کبھی خود کو مارتی تھی۔ اماں کہتی ہیں اس میں تیرا کیا قصور ہے، وہ درندے نوچ گئے لیکن زمانے نے سارا قصور تو اسی کا نکالنا تھا۔ میں نے کہا میں بڑا ہوں گا نا تو میں ان سے بدلہ لوں گا۔ اس نے اس واقعے کے بعد کمرے سے نکلنا چھوڑ دیا تھا، سارا دن کمرے میں رہتی تھی۔ مجھ سے بھی ملتی تو عجیب نظروں سے دیکھتی تھی، جیسے اس کی آنکھوں میں خوف ہو، بے اعتباری ہو۔ مجھ سے اپنی بہن کا یہ حال دیکھا نہیں جا سکتا۔ اس نے کتنی دہائی دی ہوگی کہ اس کی عزت کو تار تار نہ کیا جائے، کتنے واسطے دیے ہوں گے، مجھے معلوم ہونا چاہیے۔ درندوں کے سینے میں تو شاید خوف خدا ہی نہیں ہوتا۔ آپا مجھ سے بھی نہ کھیلتی تھی۔ عورتیں کہتی ہیں اب اس سے کون شادی کرے گا؟ آخر کو 6 سال کی بچی کو لوگ بد کردار کیسے کہہ سکتے تھے؟ وہ بچی کیا بد کرداری کرے گی؟ انہیں تو وہ 3 ہوس زدہ مرد کیوں نہ نظر آئے؟ کس کے نام پر مقدمہ کرواتے، کس کو اپنی بات سناتے؟ باپ کوئی ایسا بے غیرت تھا؟ وہ درندے کھلے عام گھوم رہے تھے، ان کو سزا ملنی چاہیے تھی، انہوں نے جو جرم کیا تھا۔ ایک دن آپا کو تیز بخار ہوا، طبیعت تو ان کی پہلے ہی خراب رہتی تھی۔ ڈاکٹرنی نے کہا کہ ان کے ساتھ اجتماعی زیادتی ہوئی ہے، انہیں کھلا ماحول دیا جائے تاکہ ان کا ذہن پرسکون ہو سکے، لیکن اب بخار ہو گیا تھا۔ اس کی دوائی چلنے لگی، بخار تھا اتر ہی نہیں رہا تھا۔ رات کو ان کی تڑپ تڑپ کر موت ہو گئی۔ ان کا گلابی چہرہ زرد پیلا ہو گیا، ان کا رنگ اڑ گیا۔ آپا کا جنازہ جاتے ہوئے گھر کی ساری رونقیں اپنے ساتھ سفید کفن میں لپیٹ کر لے گیا۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ بیچاری اپنا انصاف اللہ کی عدالت میں رکھنے کا سوچ رہی تھی۔ اللہ ہی تھا جو انصاف کر سکتا تھا۔ محلے والے بھی کچھ دیر بعد لوٹ گئے۔ ان کی طرف سے اتنا ہی انصاف بہت تھا کہ اللہ دتہ کی تجہیز و تکفین کے سارا انتظام مل کر سنبھالا تھا۔ باپ تھا ہی نہیں، اور ہوتا بھی تو ایک پیسہ بھی باجی کے کفن دفن پر نہ لگا تھا۔ وہ تو کوئی بھلا مانس انسان تھا جس نے آپا کے کفن کے پیسے دیے تھے۔ اپنا باپ تو اپنی اولاد کے مرنے پر جشن منا رہا تھا، جیسے ان کے سر سے بھاری بوجھ اتر گیا ہو۔ اماں تو جیسے پاگل ہو گئی تھی۔ میں آپا آپا کرتا تو وہ اونچا اونچا رونے لگ جاتی۔ آپا کے کپڑوں کو سینے سے لگا کر بیٹھی رہتی، کہتی ہیں اس شخص کا اب کوئی ظلم میں برداشت نہیں کروں گی۔ میری بیٹی اس کی وجہ سے اس کی باتیں سن کر چلی گئی ہے۔ اماں کو اپنی فکر نہ تھی کجا کہ وہ یہ سب دیکھتی۔ ان کی آنکھوں کے سامنے سے اپنی بیٹی کا چہرہ نہیں ہٹ رہا تھا۔ کہتی ہے میری سندس میرے سامنے آتی ہے۔ پڑوس سے آئے کھانے پر کسی نے کوئی مہربانی نہ کی، البتہ نیند نے نہ جانے رات کے کس پہر اسے اپنی آغوش میں لیا کہ پھر صبح چڑیوں کی چہکار سے ہی آنکھ کھلی۔ آج اماں کی پکار اٹھ جا میری شہزادی سندس کو اس نے شدت سے یاد کیا تھا۔ شروع ہوتے یادوں کے سلسلے کو دروازے کی کھٹکھٹ نے توڑا۔ ابا نشے میں دھت اندر آئے، کہتے ہیں مر گئی جان سے چلی گئی، بدنامی کی وجہ بنی تھی۔ اماں اور میں نے انہیں غصے سے دیکھا، یوں ہی بڑبڑاتے وہ نیند کی وادیوں میں چلے گئے۔ ان کی بلا سے کوئی مرے یا جیے۔ اماں نے سامان نکالا، کہتی ہیں اب ہم یہاں نہیں رہیں گے۔ وہاں سے چند پیسے لیے ہم کہیں دوسرے شہر چلے گئے۔ زندگی ہمیشہ سے اتنی تاریک اور بے رنگ بھی تو نہ تھی۔ ہم دونوں بہن بھائی شروع سے اماں ابا کی لڑائی دیکھتے آئے تھے، لیکن ایک دوسرے میں ہی خوش تھے۔ اسے تو بچپن ہی سے خاکوں میں رنگ بھرنے کا جنون تھا۔ اسکول میں اور گھر واپسی کے بعد میں بھی ہمہ وقت رنگوں کے ہجوم میں گھرا رہتا۔ میری ماں میرے اور آپا کے لیے کہاں کہاں سے ہماری پسند کے رنگ جمع کرتی، اور پھر ماں بیٹا مل کر سارے گھر میں رنگولی ڈالتے۔ اماں کہتی ہیں تم دونوں پاگل ہو، رنگوں سے اتنی محبت مت کیا کرو۔ انہیں ڈر لگتا رہتا تھا، بے رنگی زندگی ہم کیسے گزاریں گے۔ آپا کو مجھ سے زیادہ شوق تھا۔ کبھی اس کی ڈرائنگ کی کاپی پر، کبھی اس کے لیے خصوصی طور پر بنوانے گئے چھوٹی سی کینوس پر، اور کبھی اس کے کمرے کی دیواروں پر۔ اس کی ماں نے کبھی اسے رنگوں سے کھیلنے سے منع نہیں کیا تھا۔
شاید اس لیے بھی کہ خود ہماری ماں کی زندگی سے قسمت نے سارے رنگ بہت جلدی ہی نچوڑ لیے تھے۔ وہ کہتی ہیں کبھی کسی پر بھروسہ نہیں کرنا۔ اماں کام کرنے لگی تھی، لوگوں کے برتن دھو کر جو ملتا اس سے کھانا کھاتے، مجھے مہنگی انگریزی اسکول میں پڑھا رہی تھی۔ میری ماں کے سارے گہنے تو رفتہ رفتہ بک ہی چکے تھے، لیکن ایسے وقت میں تعلیم کا وہ انمول زیور ہی میری ماں کے کام آیا، جو جتنا خرچ ہوتا گیا۔ ابا نے کہا میرے گھر سے نکل جاؤ۔ آپا کی ہر حرکت پر وہ شک کرتے۔ وہ اتنی بڑی ہو گئی تھی کہ تب بھی ابا اس پر ہاتھ اٹھا دیتے تھے، اس کا جسم مار کھانے سے نیلا ہو جاتا۔ بے اختیار ماضی کو یاد کر کے میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اب تو ان کی ہڈیوں میں جان بھی نہیں رہی تھی۔ جو چہرہ کبھی حسن کا منہ بولتا ثبوت تھا، وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا۔ سال پہلے جب میں بمشکل ماں کی گود میں ہی تھا، ایک دن اچانک میری سماعتوں میں میرے ظالم باپ کے چیخنے چلانے کی آوازیں گونجی۔ میری مظلوم ماں بے بس سی باپ کے سامنے کھڑی آنسو بہاتی رہتی، اور پھر اپنا چھوٹا سا سوٹ کیس اٹھائے ہم تینوں کو لیے دوسرے شہر چلی گئی۔ اب مزید ظلم سہنے کی ہمت نہیں تھی۔ روز ابا سندس باجی کو گالیاں نکالتے تھے۔ اتنے غریب مند باپ تھے تو اس درندے کو پکڑ کر کیوں سلاخوں کے پیچھے نہیں کیا؟ اتنی غیرت مند تھے تو اماں جب اپنے گہنے بیچ کر ہمیں پڑھا رہی تھی تب کیوں ان کا جوش اور جذبہ بلند نہیں ہوا؟ اماں نے لوگوں کے گھر کام کر کے مجھے پڑھایا، پھر وہ جلد ہی بوڑھی ہو گئی۔ مجھے کہتی ہیں تم شادی کر لینا، اسے خوش رکھنا، اپنے باپ جیسا سلوک نہ کرنا۔ مجھے سندس نے بلا لیا ہے۔ میں نے کہا اماں اگر آپ بھی چلی جاؤ گی اس بھری دنیا میں تو میں اکیلا کیسے رہوں گا؟ میرا کون ہے یہاں؟ لیکن زندگی جتنی کی جتنی لکھی ہو اتنی ہی تو گزار کر جاتا ہے انسان۔ اماں بھی اپنے حصے کے دکھ کاٹ گئی تھی۔ وہ آگے کی زندگی مجھے اکیلے نہیں گزارنی تھی۔ میں نے پڑھائی مکمل کی اور اچھی سی نوکری کرنے لگا۔ بہت جلدی میں اپنا مکان بنا چکا تھا۔ میری برسوں سے خواہش تھی کہ میں جب گھر بناؤں تو اماں کو رکھوں گا۔ ہر خواہش پوری نہیں ہوتی۔ اماں کو اس دنیا سے گئے 4 سال ہو گئے تھے۔ میں بھی جوان ہو گیا تھا، اچھی جگہ نوکری مل گئی تھی۔ میری ماں کی جتنی خواہش تھی کہ میں اچھی نوکری پر لگ جاؤں، انہوں نے کتنی محنت سے مجھے پڑھایا تھا۔ میں فخر سے کہہ سکتا تھا کہ میری ماں اور بہن جیسی پاک دامن کوئی نہیں تھی۔ ان دونوں کو زمانے نے نوچا تھا۔ اچانک کیفے پہ میری نظر اس حسین لڑکی پر پڑی۔ میں آج کل لڑکیوں سے دوستی نہیں کرتا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی لڑکی کا میری وجہ سے دل دکھے۔ میں نے کہا تھا میں کسی ایک سے ہی محبت کروں گا اور اسی سے شادی کروں گا۔ میں نے اسے پہلی نظر دیکھا تو میری نظر وہاں سے ہٹنا نہیں چاہتی تھی، مگر وہ ایسا حیا کا پیکر تھی کہ نظر ٹک بھی نہ سکی۔ وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ بالکل میرے سامنے والی ٹیبل پر بیٹھی باتیں کر رہی تھی اور میں اکیلا بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ اب کہ وہ خاموش تھی اور اپنی سہیلی کی باتیں سن رہی تھی، اور میں بار بار وقفے سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ سامنے والی ٹیبل مجھ سے قریب 25 گز کے فاصلے پر تھی۔ وہ میرے بالکل سامنے تھوڑے سے ترچھے زاویے پر بیٹھی تھی، البتہ وہ مجھے پوری کی پوری دکھائی دے رہی تھی۔ اسے خبر نہ ہوئی کہ آس پاس کوئی اس محجبی کو یوں تک رہا ہے۔ میں اس سے زیادہ معصوم لڑکی آج کل کے دور میں نہیں دیکھی تھی۔ فوراً ہی دل میں تمنا ہوئی کہ اللہ مجھے اس کا ہمسفر بنا دے۔ وہ دور سے ہی اتنی بھلی صورت لگ رہی تھی کہ اسے تکتے تکتے یوں لگا جیسے آس پاس ہر چیز منجمد ہو چکی ہو۔ پاس روڈ پر دوڑتی گاڑیاں جام ہو گئی ہوں، ویٹرز جہاں چل رہے تھے وہیں سکتے میں آ گئے ہوں، ہر چیز جیسے برف کی بن گئی ہو، مگر وہ پھر بھی ان سارے منظروں سے انجان، بنا کسی الجھن کے باتوں میں مگن تھی۔ میری سماعت کی حس اتنی تیز ہو گئی تھی کہ اس شور شرابے کے باوجود میرے کان اس کی ہنسی سے محظوظ ہو رہے تھے، اور میری آنکھوں میں لگے کیمرے اسے زوم کر کر کے دیکھ رہے تھے، بلکہ اس حسین اور نازنین کلی کی ہر ادا کو دل و دماغ میں چپ میں محفوظ کر رہے تھے۔ اس کا سفید حجاب اور موٹے کپڑے اس پیکر جمال کے حسن کو بہت چھپا رہے تھے، مگر ایک مہوش پریزاد کی شوق ادائیں بھلا چھپائے کہاں چھپتی ہے۔ اس کے کھلے چہرے سے شعاعیں پھوٹ رہی تھیں۔ اسے پہلی نظر دیکھتے ہی مجھے یقین ہو چکا تھا کہ ایسی حسین اور دلکش تتلیوں سی نازک پھولوں کی صورت مجھے کہیں نہیں نظر آئے گی۔ وہ اتنی پرکشش ترین لڑکی تھی کہ میری نگاہ جہاں پڑی وہیں گڑی اور وہیں ثبت ہو کر جذب ہو گئی۔ آس پاس لوگوں کے مغلظات سے بچنے کے لیے میں کبھی کبھار فون اٹھا لیتا تھا اور پھر چائے کا سپ لے کر پیالی رکھ کر اس سے اٹھتی بھاپ میں خیالی دائرے کھینچنے لگتا تھا۔ وہ پری صورت صرف بھلی صورت ہی نہیں تھی بلکہ وہ بلا کے خوبصورت تھی، اکیلی مالکن تھی۔ اس کے جیسے پرستان سے کوئی پری اتری ہو اور میرے سامنے آ کر بیٹھ گئی ہو۔ وہ پری جمال دکھنے میں میری ہم اثر ہی لگتی تھی۔ جسم و جاں میں کوئی نقص نہیں تھا۔ قدرت نے یہ ایسا شاہکار تخلیق کیا۔ وہ ساحرہ تھی۔ اس کی موٹی موٹی شفاف اور ہلکی سبز آنکھوں پر خمدار لمبی لمبی پھیلی پلکوں میں جو سحر انگیز کشش تھی وہ غضب کی تھی۔ چہرے پر بلند اور پھیلی ہوئی لمبی ناک، خمدار سرخی مائل ہونٹوں پر تبسم
اور اس دلگداز خوبصورت چہرے پر دل پر سخت ہوتی سرخی مال کھینچی گالیں، خوبصورت سانچے میں ڈھلی ہوئی نوک دار ٹھوڑی، اور پھر اس سارے مجسمے کو تازگی بخشتی جھکی ہوئی شرمگی نظریں اس کے حسن کو نور بخش رہی تھی۔ تمام اعضاء جسم ایک ایسے سانچے میں ڈھلے تھے کہ وہ مکمل اور بالکل مکمل حسن کا پیکر تھی، جو میرے علاوہ کسی کو بھی نظر کو اپنی طرف کھینچنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ میرے چہرے سے اس کی تصویر ہی نہیں ہٹ رہی تھی، دل و دماغ میں وہی چھائی ہوئی تھی۔ کسی کام میں دل نہیں لگ رہا تھا، خود سے کوفت ہونے لگی تھی۔ اس حسن کی دیوی کو اتنا کیوں دیکھا؟ کون تجھ سے شادی کرے گی؟ باپ نہ زندوں میں نہ مردوں میں اور ماں چل بسی، کیسے اس سے بات کروں؟ میں اس لڑکی کے گھر کا پتہ کر چکا تھا، اس کے گھر میں کون ہے اور اس کا باپ کیا کرتا ہے، سب مجھے معلوم تھا۔ میں اپنی دلی کیفیت کا خود حیران تھا۔ میں جو کسی لڑکی میں دلچسپی نہیں لیتا تھا، ایک لڑکی کے پیچھے اتنا پاگل ہو گیا تھا، اس کے بغیر جینے کا تصور محال تھا۔ بڑی مشکل سے میں نے منایا کہ مجھے اس سے اظہار محبت کرنا ہے، یہ نہ ہو کہ وہ کسی اور کا ہاتھ تھام کر چل پڑے تو میں کیا کروں گا؟ میرا تو اس کے بغیر جینا محال ہوا پڑا تھا۔ میں نے ایک دن ہمت کر کے اظہار محبت کر دیا، شاید اس کو بھی پسند آ گیا تھا۔ اتنا برا نہیں تھا، لمبا ورزشی جسم تھا، سانولا رنگ مردوں کی کشش کو بڑھاتا ہے، شکل و صورت تو ویسے ہی اماں پر گئی تھی۔ میں نے اسے اپنے گھر کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا، آپا اور اماں کے بارے میں بھی جان کر اس کو بہت دکھ ہوا تھا۔ انکار کر دیتی تو میرا دل ٹوٹے ٹوٹے ہو جاتا۔ عطا اللہ سے دعا کی کہ اللہ اسے میرے نصیب میں لکھ دے۔ میں اس سے محبت کا اظہار تو بہت پہلے ہی کر چکا تھا۔ وہ پوری طرح کھلی نہیں تھی، اس کی فیملی کا بھی پتہ کروا لیا تھا، وہ بھی اتنے تنگ نظر نہیں تھے۔ اس نے بتایا تھا کہ اس کے گھر میں زیادہ تر نے لو میرج ہی کی ہے، وہ بھی میرے ساتھ لو میرج ہی کرے گی۔ مجھے خوشی ہوئی کہ چلو میری محبت لا حاصل نہیں رہے گی۔ وہ اپنے باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ میں میسج کرتا تھا، جب دل کے ہاتھوں بہت مجبور ہو جاتا تو اسے 1-2 میسج بھیج دیتا، مگر اس نے کبھی اس کا جواب نہیں دیا تھا۔ میں روز جب وہ رات کو سونے لگتی اسے گڈ نائٹ کے بعد آئی لو یو کا میسج کرتا کہ اس پر کہ شاید وہ آج جواب دے دے، لیکن اب بس پھر ایک دن صبح کے وقت جب اس نے مارننگ کہا، جو کہ ہمیشہ وہ کہتی تھی، اور جب وہ مارننگ کہتی گڈ خود ہی ہو جاتی تھی۔ میری مارننگ، میری نوکری میں ترقی ہوئی، میں چاہتا تھا ہماری شادی ہو جائے۔ میں کہاں رشتہ لے کر جاتا، اس سے بہتر تھا کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ میرے گھر آ جائے۔ میرا اپنا گھر تھا، میرے کرایہ دار کی بیٹی عجیب سی تھی، ہمیشہ مجھے گھورتی رہتی، مجھے وہ نارمل انسان ہی نہیں لگتی تھی۔ ایسا لگتا جیسے کوئی 2 آنکھیں مجھے غصے سے گھور رہی ہوں۔ میرا اس لڑکی سے کیا تعلق، اسی لیے میں اس معاملے سے دور ہی رہتا تھا۔ اس کا باپ نہایت شریف اور سادہ انسان تھا، وقت پر کرایہ دیتا تھا، مجھ سے بھلا کیا چاہیے تھا اسے، اسی لیے میں چپ ہی ہو گیا۔ کرایہ دار کی بدصورت بیٹی جب گھر آتی مجھے دیکھ کر کہتی میں تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ میں اسے گھر میں نہ گھسنے دیتا، لیکن پھر بھی وہ ایک سیڑھیوں ہی مشترکہ دروازے سے اندر گھس آتی تھی۔ کبھی دل کیا کہ اس کے والدین کو نکال دوں، لیکن محنت مزدوری شخص تھا، مشکل سے بچوں کا پیٹ پال رہا تھا، میں اسے نکال دیتا تو وہ بچوں کو کیسے پالتا؟ اور مجھے لگتا کہ اس لڑکی کا دماغ خراب ہے۔ ایک دن پھر میرے گھر آئی، میں اپنے کاموں میں مصروف رہا، مجھے بولی دعا کرنا ہمارا بیٹا ہو۔ یہ سن کر مجھے بہت غصہ آتا اور میں اسے بھگا دیتا۔ میں نے کہا آئندہ تم میرے گھر نہ آنا۔ وقت گزرتا گیا، مہینہ گزرا تو ناجبین نے کہا کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ میرے گھر آنا چاہتی ہے۔ اب تو میرا مسئلہ ہی حل ہو جانا تھا۔ وہ پاگل لڑکی سے مجھے عجیب سی چڑ تھی، اس کی باتوں کو رگڑتا رہتا تھا۔ اس کا پیٹ بھی نہیں نکلا تھا، پھر بھی وہ اونچا اونچا کہتی دیکھو اس کے اندر تیرا بچہ ہے، تو اب مکر رہا ہے، تیرا بچہ اس کے اندر ہی ہے۔ میں نے کہا تم جھوٹ مت بولو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں جس لڑکی کو پسند کرتا تھا آج اس سے میرا رشتہ طے ہو رہا تھا۔ میں صبح سے تیاریوں میں لگا ہوا تھا، آخر کار گھر والوں کو پسند ہو جاتی تو معاملہ حل ہو جاتا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، خوشی میرے چہرے سے نظر آ رہی تھی۔ ابھی وہ لوگ آئے، میں نروس تھا، لیکن میری ہونے والی بیوی نے کہا کہ وہ اپنے والدین کو سب بتا چکی ہے، اس چیز کو لے کر گھسیٹے گی نہیں۔ میں بھی مطمئن ہوا، انہیں میرا گھر گاڑی کافی پسند آئے تھے، میں ان کی بیٹی کے خرچے اٹھا سکتا تھا۔ اچھی تک کی ملاقات اچھی رہی، لیکن میرا دل مطمئن نہیں تھا، کوئی ڈر سا تھا، کچھ برا ہونے والا تھا۔ اور پھر آپ کا دل کبھی غلط گواہی نہیں دیتا ہے۔ رشتہ آلموسٹ کنفرم تھا، انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے گھر آئیں تاکہ باقی سب سے مل سکیں اور مزید منگنی کی ڈیٹ فائنل ہو سکے۔ جب اچانک کرایہ دار کی بیٹی نیچے آ گئی اور یہی بولی کہ وہ میرے بچے کی ماں بننے والی ہے، مجھے اس پر انتہا کا غصہ آیا، میرے صبر کی حد ختم ہو گئی تھی۔ شور سن کر کرایہ دار بھی نیچے آ گئے۔ میں نے گھورا کہ اپنی بیٹی نہیں سنبھالی جاتی۔ اس کی بات سنتے رشتے والے جانے لگے تو میں اس لڑکی کو مارنے لگا، پر وہ بولی کہ میرے پاس تو ثبوت ہے، اور یہ کہتے ہی سب کو اپنے ساتھ اوپر لے گئی۔ میں نے کہا ابھی میں اس کو مزہ چکھاؤں گا۔ جو بھی کمرے میں قدم رکھا میرے ہوش اڑ گئے، وہ کوئی اپسرا بن گئی تھی، میرا دماغ جیسے محو ہو گیا تھا۔ باقی لوگ بھی حیران تھے، وہ موٹی کالی کیسے خوبصورت بن گئی۔
میرا دل منع کر رہا تھا جبکہ زبان کچھ اور کہہ رہی تھی۔ میری زبان کو تو جیسے کسی نے قابو میں کر لیا۔ میں اسی وقت چیخا کہ کرایہ دار کی بیٹی سے میرا نکاح کرواؤ، کیونکہ اس وقت میں خود میں نہیں تھا۔ بھلا میں کیسے نکاح کر سکتا ہوں؟ ماں جبیں میرے بارے میں کیا سوچتی ہوگی؟ ذہن میں بہت ساری سوچیں تھیں۔ میں نے ماں جبیں کے والدین سے خاصی بدتمیزی کی۔ وہ مجھے دیکھ کر کافی برہم تھے اور اپنی بیٹی کو کہہ رہے تھے کہ یہ لڑکا تم نے اپنے لیے پسند کیا ہے، اس سے تو تمہاری شادی ہرگز نہیں ہوگی، چلو یہاں سے۔ اپنی بیٹی کو لے کر چلتے بنے۔ ماں جبیں کی آنکھوں میں میرے لیے غصہ تھا، غصے سے بھرا پڑا تھا۔ دل کر رہا تھا سب کچھ تہس نہس کر دوں۔ الجھے بال، ہونٹوں پر خون اور ساکت آنکھیں، اس پر اس کی ہنسی جو ریڑھ کی ہڈی تک سنسنی پھیلا رہی تھی۔ وہ اب بھی میری کھڑکی کے سامنے کھڑی تھی اور میں کچھ بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ کہتی ہے مجھے تو تم اچھے لگتے ہو، لیکن تم نے ہمیشہ مجھے دھتکارا ہے۔ میں تم سے روز ملنے آتی تھی، میں تمہیں پسند کرتی ہوں اور اب ہمارا نکاح ہو گیا ہے۔ میں نے کہا یہ دھوکہ ہے، تم نے میری زبان کو قابو کر کے مجھ سے یہ اگلوایا ہے۔ میں ایک انسان اور چڑیل کے نکاح کو نہیں مانتا ہوں۔ وہ غصے سے مجھے دیکھنے لگی۔ کہتی اگر تم میرے نہیں ہوئے تو میں تمہیں کسی اور کا بھی نہیں ہونے دوں گی۔ تم مجھے جانتے نہیں ہو، میں اپنے خاندان کی سب سے ضدی چڑیل ہوں۔ میں نے تمہیں اس کھڑکی کے پاس ہی پہلی مرتبہ کھڑے دیکھا تھا۔ میں تمہارے عشق میں گرفتار ہو گئی تھی۔ میں یہ تذلیل برداشت نہیں کر سکتی جسے ہر کوئی شادی کرنے کے لیے کوہکاف میں مر رہا ہے، تم نے اسے ٹھکرا دیا۔ وہ فوراً میرے قریب آئی۔ اس کا چہرہ یکدم بدل گیا تھا، اس کی آنکھوں سے لہو نکل رہا تھا، اس کی جلد سیاہ ہو چکی تھی، اس کے نوکیلے دانت تھے۔ ابھی میں اس کے خوفناک چہرے کو خود پر برداشت بھی نہیں کر پایا تھا کہ اس نے اپنے لمبے لمبے ناخنوں والا ایک ہاتھ اٹھایا اور میرے سینے میں اپنا خون کھونپ دیا۔ میرے سینے سے خون کا ایک فوارہ سا نکلا۔ اذیت تھی۔ میں چیخنا چاہ رہا تھا لیکن اس نے اپنا دوسرا ہاتھ اٹھایا اور میرے منہ پر رکھ دیا۔ میری چیخیں میرے حلق میں ہی دم توڑ گئی۔ میں دل ہی دل میں دعاؤں کا ورد کرنے لگا تو اس کا ذرا زور ٹوٹا۔ وہ پیچھے کو ہوئی۔ میں وہاں سے بھاگا، جلدی سے گاڑی میں بیٹھا۔ حالانکہ مجھے پیچھے سے اس کی خوفناک آوازیں سنائی دے رہی تھیں، لیکن میں اپنے سینے کے درد کو نظر انداز کرتا گاڑی چلا رہا تھا۔ اللہ نے کسی نیکی کے بدلے مجھے اب تک زندہ رکھا ہوا تھا، ورنہ وہ چڑیل تو مجھے مار ہی دیتی۔ میں کون سا عذاب سر لے لیا تھا۔ میں ڈاکٹر کے پاس پٹی کروا کر آیا۔ خوف سے مجھے بخار ہو گیا تھا، ایسے ابھی جسم سے جیسے جان نکل جائے گی۔ میں گھر جانے کے بجائے باہر سڑکوں پر گاڑی دوڑاتا رہا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں کسی عامل سے بات کروں گا۔ وہ جن جو اس لڑکی پہ عاشق ہو چکا ہے، اس لڑکی کے جسم میں جا چکا ہے، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ مجھے ان کی مدد کرنی چاہیے۔ میں گھر گیا اور کرایہ دار سے ملا۔ میری چڑیل بیوی نہ جانے کہاں تھی۔ میں نے کہا مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ انہیں ساری رودات بتا دی، لیکن وہ میری ایک بھی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ کہتے ہیں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ میں بھلا تم پر کیسے یقین کر لوں؟ کہیں تم میری بیٹی سے کوئی بدلہ تو نہیں لینا چاہتے؟ تم نے سب کے سامنے خود نکاح کیا ہے۔ میں نے کہا میں بھلا اس کا چاہ رہا ہوں۔ اگر آپ کو اپنی بیٹی سے پیار نہیں ہے، آپ کے سامنے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ عامل کو لے آتا ہوں، وہ بتا دے گا کہ میں سچا ہوں یا جھوٹا۔ وہ کچھ دیر سوچتے رہے اور پھر کہنے لگے کہ اچھا ٹھیک ہے۔ اگلے دن میں سارا دن عامل تلاش کرنے لگا۔ بڑی مشکل سے ایک عامل بابا ملے۔ وہ میرے ساتھ گھر جانے کو بھی تیار تھے۔ ساری وہی کہانی پھر ان کے سامنے بھی دہرائی۔ وہ کہتے ہیں میں تمہارا کام کر دوں گا۔ میں خوش ہو گیا۔ وہ بابا آیا تو ہم نے میری چڑیل بیوی کو باندھ دیا۔ بڑی مشکل سے باندھا، اس میں نہ جانے کہاں سے اتنا زور آ گیا تھا۔ عامل نے کہا اس کے اندر بہت خطرناک چڑیل ہے۔ کرایہ دار آنٹی رونے لگی۔ مجھے تو اپنی پڑی تھی کہ جلد از جلد میں اسے چھٹکارا پا کر اپنی محبت سے ملنا چاہتا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ حقیقت جاننے کے بعد محجبی میری باتوں کو سمجھ جائے گی۔ میں اس سے شادی کر لوں گا۔ اس کے بغیر بھی بھلا کیا زندگی تھی۔ ساری زندگی میں نے صرف اس انسان کی خواہش کی تھی۔ فوراً زبان پر اللہ سے شکوہ آیا کہ وہ میرے پاس میرے خاص بندوں کو رہنے کیوں نہیں دیتا۔ عامل عمل کرتا رہا۔ 4 گھنٹے ہو گئے تھے۔ عامل کا بدن پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ وہ کہتا ہے نکل جا یہاں سے، تیرا کوئی نکاح نہیں ہوا ہے۔ تیرے قبیلے کو بتا دوں گا کہ تو نے یوں دھوکہ دیا ہے۔ کسی انسان سے تیرا نکاح نہیں ہوا۔ تیرے قبیلے والے تجھے نکال دیں گے۔ اسے بہتر ہے کہ تو یہاں سے چلی جا۔ مالک مکان کی بات سن کر میں اس ضدی چڑیل کو دیکھنے لگا۔ بالآخر وہ جانے پر تیار ہو گئی اور کرایہ دار کی بیٹی کا وجود ایک دم ہلکا ہو گیا۔ بیچاری غیر مخلوق کو کب سے نہ جانے برداشت کر رہی تھی۔ وہ بے ہوش ہو گئی۔ عامل نے کہا وہ چڑیل نہیں، لیکن یہ لڑکی تیری بیوی ہے۔ میں پریشان ہو گیا کہ اب کیا کروں۔ میں انجانے میں کسی کی زندگی تباہ کر گیا تھا۔ کرایہ دار اس لڑکی کی ماں کہنے لگی دیکھو میری بچی کی زندگی میں غم ہی لکھے تھے۔ میں خاموش رہا۔ میں اسے محبت نہیں کرتا تھا، بھلا میں اس سے شادی کیسے نبھا سکتا تھا۔ میں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ جب تک شادی نہیں کروں گا جب تک اس کا اچھے لڑکے سے نکاح نہ کرا دوں۔ عامل چلا گیا، وقت گزرنے لگا۔ میں نے طلاق دے دی تھی اور وعدہ کیا تھا کہ اس کا اچھی جگہ نکاح کرواؤں گا۔ میں نے اپنے دوست کو سب بتا دیا اور ایک جاننے والے سے اس لڑکی کا نکاح کروا دیا۔
میری کرایہ دارنی مجھے دعائیں دینے لگی، لڑکی کا باپ بھی مجھے دعائیں دینے لگا۔ میں نے تو بس وہ کیا، اپنی غلطی کا بدلہ چکایا تھا۔ اول نکاح تو مجھے نامحجبی سے ہی کرنا تھا۔ میں اس کے گھر جا چکا تھا، پتہ چلا کہ وہ یہاں سے چلے گئے ہیں۔ وہ مجھے کہیں نہیں ملی۔ میں نے اسے ڈھونڈنے کی بڑی کوشش کی کہ کہاں چلی گئی، لیکن مجھے خود پر تف آ رہی تھی جب روز اس کے گھر جاتا تھا کہ وہ مل جائے۔ کیفے میں موجود لوگوں سے بے نیاز تنہا بیٹھا میں اپنے ماضی کو کھولا ہوا تھا، ایسا پچھتاوا جو میری جان نہیں چھوڑ رہا تھا۔ میں اپنے منہ میں دبائے سگریٹ کو سلگا رہا تھا اور دھوئیں کے مرغولے بنا رہا تھا۔ سگریٹ جو میرے ہونٹوں کو جلا رہے تھے، ایک آگ میرے دل میں لگی ہوئی تھی۔ میں اسے محبت کرتا تھا، وہ نہ جانے کہاں چلی گئی تھی۔ اس بدرو نے مجھ سے میری محبت چھین لی۔ آج پھر میں لب بستگی کے ساتھ ماضی کی تلخ یادوں میں گم تھا۔ میں نے دل سے دعا کی کہ وہ کیفے میں آ جائے، اس کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگ لوں گا۔ ماضی کی کچھ تلخ یادیں میرے حال سے ابھی تک جڑی ہوئی تھیں۔ میرے دماغ میں خیالات کی ایک جنگ جاری تھی۔ مجھے اللہ پر یقین تھا کہ وہ مجھے میری خوشیوں سے نواز دے گا۔ انصاف کی میری محجبی مجھے لازمی مل جائے گی۔ یہ جنگ میری اپنی اور اپنے ضمیر سے تھی۔ کہیں اس چڑیل کی بد دعا تو نہیں لگ گئی۔ میری کرایہ دارنی جب ملتی کہتی، آپ کو وہ بیوی نہیں ملی؟ آپ ہمیں ملوا دینا، ہمیں ان سے سچ بتائیں گے ہم انہیں۔ آپ تو بہت نیک ہو۔ میں حالات سے ہارا ہوا شخص تھا۔ باجی اور ماں میرے خواب میں روز آتی تھی، مجھ سے ڈھیروں باتیں کرتی تھی۔ میں نے باپ کا پتہ کروایا تو لوگوں نے بتایا کہ وہ کماتا تو تھا نہیں، اسی لیے وہاں کے لوگوں نے اسے نکال دیا۔ اب وہ کہاں ہے، زندہ ہے یا نہیں، اس کا علم نہیں ہے۔ میری ذات کرچی کرچی تھی، گو کہ میں نے دنیا دکھاوے کے لیے ظاہری طور پر اپنے آپ کو سمیٹا ہوا تھا اور ہمیشہ مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجائے رکھتا تھا، مگر میرے مسکراتے چہرے کے پیچھے کئی بھیانک راز پوشیدہ تھے۔ میں کسی کو اپنا کیا درد سناتا، میں تھک چکا تھا۔ وہ پوشیدہ راز جو ہر بار کی طرح آج پھر یادیں بن کر میرے دماغ میں تیزی سے گھوم رہے تھے۔ آج پھر میں اپنی ضمیر کی عدالت میں موجود تھا۔ میری وجہ سے محجبین کا دل دکھا تھا، میرے اندر ایک طوفان سا برپا تھا۔ آج میں نے دو محبتوں میں سے صرف ایک کا انتخاب کیا تھا، مگر دوسری کے بغیر بھی میں رہ نہیں سکتا تھا۔ یہ سب قسمت کے کھیل تھے، نہ جانے نشے کی حالت میں وہ کیسے کر بیٹھا۔ آج کی سوچوں کا تعلق میری سچی محبت سے ہی تھا، جو میں نے اپنے ہاتھوں ختم کر ڈالی۔ اتنی سخت سزا کون دیتا ہے؟ کہیں اس کے والدین نے اس کی کہیں شادی تو نہیں کرتی؟ جسے ماضی میں اپنانے کے لیے اس نے کتنے پاپڑ بیلے تھے، کتنی مشکلات برداشت کی تھی، مگر اب سب کچھ ختم کر بیٹھا تھا۔ اپنے ہی ہاتھوں اپنی محبت کا گلا گھونٹ آیا تھا۔ ہاتھ میں موجود سگریٹ سے دھوئیں کے چھلے بنا کر ماحول میں جذب ہو رہے تھے، جو دھیرے سے اپنے وجود کا نشان معدوم کر رہے تھے۔ میں نے گہری ٹھنڈی سانس لی اور پھر سگریٹ کا ایک لمبا کش بھرا اور منہ سے دھواں باہر نکالا۔ میری نگاہ سامنے غیر مرئی نقطے پر مرکوز ہو گئی کہ جیسے ابھی محجبی نکل کر آئے گی اور مجھے کہے گی کہ میں نے تمہیں معاف کیا، میری شادی کی عمر ہو گئی ہے۔ جو پوچھتا یہی کہتا، شادی کب کر رہی ہو؟ انہیں کیا پتا تھا کہ جب سے شادی کرنی تھی وہ کہیں چھپ کر بیٹھ گئی تھی۔ میں پلکیں جھپکائے بغیر گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا اور آس پاس گزرنے والے شاید مجھے دیوانہ تصور کر رہے ہوں گے۔ میرے دماغ پر ماضی کی کرتناک یادوں کی ایک دبیز تہ جمی ہوئی تھی۔ میں بھی مرد تھا، رونا چاہتا تھا، مجھے بھی کاندھا چاہیے تھا جہاں سر رکھ کر میں خوب رو سکوں، جو آہستہ آہستہ یادوں کی اس جمی دبیز تہ پر سے اپنی سوچ اور خیالات کے ذریعے ایک ایک پرت اتارتا چلا گیا، جیسے کسی الجھتی گتھی کو سلجھا رہا ہو۔ میں نے کرب سے آنکھیں میچ لیں، اب تو میرا صبر خواب دیتا جا رہا تھا۔ یہ گتھیاں ان معاملات پر مشتمل تھیں جو میں نے ماضی میں بغیر سلجھائے یاد کی پرتیں بنا کر اپنے ذہن میں رکھ لی تھی کہ وقت آنے پر انہیں سلجھاؤں گا۔ اب میرے پاس کچھ وقت نہیں تھا، میں نے اپنا کام کھول کر کیا تھا، جو نہ جانے ایسی کتنی گتھیاں تھیں جو میں وقت پر سلجھا ہی نہ سکا، یا وہ سلجھانا ہی نہیں چاہتا تھا۔ شاید وہ ان الجھن کے اس گھن چکر میں پڑنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ ماضی کی گزری ان یادوں کی اترتی تہوں سے لوگوں کے کڑوے لہجے، تلخ رویوں کی بازگشت جب سنائی دی، سندس کی یاد آئی، کتنے ہی تانے سہے تھے۔ اس وقت چھوٹا تھا لیکن آج بھی یاد ہے، محلے کی عورتوں سے کتنے برے القابات سے نواز رہی تھی۔ جب کچھ سمجھ نہ آیا تو میں نے اپنے سر کے بال نوچے اور وہاں سے اٹھ کر گھر کی طرف آ گیا۔ میں اب تک اسی گھر میں رہ رہا تھا، شاید کبھی دوبارہ محجبی سے ملاقات ہو جائے۔ اسی سے اپنا چہرہ بگڑنے لگا، پھر یکایک میری آنکھوں سے گرم آنسو اس کے آرز بھگوتے ہوئے ٹیبل پر ٹپک کے اسی طرح کرتے گئے۔ میرے ہاتھ میں موجود سگریٹ کے آگے سرے پر چھوٹی سی راکھ بن گئی۔ میں نے اپنی انگلیوں کو جنبش دے کر راکھ چھڑکائی اور پھر دوبارہ سگریٹ منہ کے لے جا کر طویل کش لینے لگا۔ ابھی بھی کچھ حصہ سگریٹ کا باقی تھا۔ یاد رکھو، محبت جان دیتی بھی ہے اور لیتی بھی۔ تم نے محبت زندگی بھر کے لیے دو زخم دے دیے، ایک یہ کہ میں نے تم جیسی سے پیار کیا،
दूसरा, तुमने मुझसे एक प्यारी हस्ती छीन ली। मैं काफ़ी देर बैठा सोचता रहा, सोचा कि एक बार फिर जाऊंगा, किसी से भी पूछूंगा, जब तक कि उसके घर का पता नहीं चलेगा मैं वापस नहीं आऊंगा। मुझे चुड़ैल पर जी भरकर गुस्सा आया, इतना कि मेरा दिल किया कि मैं उसको सज़ा दूं। ये सज़ा उसके लिए काफ़ी नहीं थी। दिल में उससे बद्दुआ दी। मैंने जल्दी से आंसू साफ किए। मैं किसी को भी महजबी की मोहब्बत में निकले आंसू तक दिखाना नहीं चाहता था, और ये बताना नहीं चाहता था कि महजबी से अपनी चाहत से उसका दिल जीत लिया था। जितनी नफ़रत उस चुड़ैल के लिए आज मेरे दिल में महसूस कर रहा था, उससे कहीं ज़्यादा महजबी की मोहब्बत अपने वजूद, दिल और रूह में उतरती महसूस कर रहा था, और जो तमाम उम्र मेरे साथ रहेगी। तकदीर को सबका सदा मुस्कुराना कहाँ भाता है। अगले दिन धूल मिट्टी को महसूस किए फिर मैं वापस निकल गया, उसके घर गया। चौकीदार मुझे रोज़ देखकर शदीद बेजार था। वो तो मेरी गाड़ी और पैसे का लिहाज करके कुछ बोलता नहीं था। मेरी किस्मत खुल गई थी, क्योंकि मैंने महजबी को देख लिया था। मैं उससे माफ़ी मांगने लगा और उसको सब हकीकत बता दी। ये मेरे लिए ख्वाब था कि वो मेरे सामने खड़ी थी। उसने कहा, मुझे तुम्हारे बारे में सब मालूम हो चुका है और मेरे वालिदैन इस दुनिया से जा चुके हैं, वरना मैं तुमसे पहले ही राब्ता कर लेती। अब हम मज़ीद दूर नहीं रहेंगे। वो आज भी इतनी ही खूबसूरत थी। मैंने भी हामी भर ली। मैं भी मज़ीद दूरी नहीं चाहता था, इसीलिए हमने उस दिन निकाह कर लिया और उसको अपने घर की मलका बनाकर घर ले आया। मेरे किराएदार ने उसकी सारी गलत फहमियाँ फिर से दूर कर दी। वो बहुत खुश थी। हम दोनों खुशी खुशी रहने लगे। कभी कभार खुशियाँ आपसे थोड़े फासले पर होती हैं, लेकिन आपको अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करना चाहिए कि वो आपको नाउम्मीद नहीं करेगा।